حلیمہ خود فرماتی ہیں کہ جب میں اپنے گود میں اپنے بچے محمد کو لیتی تھی تو جدھر جدھر حضور ہاتھ کرتے تھے ادھر ادھر چاند و سورج چلا کرتے بے شک سبحان اللہ۔ یہ سرکار کا معجزہ تھا۔ اسی لیے اعلی حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، مہد مانے گود، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، اور کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم، أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قد جاءكم من الله نور، آمنت بالله صدق الله العلي العظيم۔ درود شریف پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا صلی اللہ علیہ نبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بھیا ایکو بند کرو، آواز کو نہیں ٹھیک ہے، زیادہ آواز کھولنے سے سیٹی مان لو۔ حضرات، ہم اور آپ اپنے نصیب پہ جتنا ناز کرے کم ہے کہ آج ہم کو آپ کو اس پیغمبر کی یاد منانے کا موقع اللہ نے دیا ہے جس کے وجہ سے اللہ نے ساری دنیا کو پیدا کیا۔ بے شک حضور نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، اسی لیے لکھا ہے کہ حضور عرش سے بھی افضل ہیں، حضور خانہ کعبہ سے بھی افضل ہیں، حضور قرآن جو دونوں دفتیوں کے بیچ میں ہے، کاغذ اور جو نقوش لکھے ہیں اس سے بھی بہتر ہیں، ماشاءاللہ، کیونکہ وہی آئے تو کعبہ بنا، وہی آئے تو قرآن ملا۔ بے شک اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و مینا، بے شک کہاں خلیل پیغمبر ہوتے، کہاں کعبہ بنتا، کہاں مینا کا میدان ہوتا۔ ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و مینا، لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے۔
واہ واہ ماشاء اللہ لولاک والے صاحبی ماشاء اللہ سب تیرے گھر کی ہے۔ تو حضور کی وجہ سے اللہ نے ہم کو آپ کو وجود بخشا، اس لیے آج ہم ان کے نام پر جمع ہوئے ہیں، یہ بڑی خوشی کی بات ہے۔ جی ایک صحابی ہے جن کا نام حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے رسول سے پوچھا تھا کہ اے اللہ کے رسول، دنیا میں ہم آپ کے پاس رہتے ہیں، آخرت میں آپ کا ساتھ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو حضور نے فرمایا تھا اے ثوبان گھبراؤ نہ، المرء مع من احبا، انسان قیامت کے دن اسی کے ساتھ رہے گا جس سے وہ دنیا میں محبت کرتا ہوگا۔ بے شک سبحان اللہ ماشاء اللہ اور اللہ رسول دیکھ رہے ہیں ہم کو۔ آپ یہاں کے لوگ بڑے خوش نصیب ہیں۔ عزیزم حضرت مولانا محمد سفیان صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ لوگوں کو کہنے پہ مجھے دعوت دیا، یہاں آیا، بڑی خدمت کیا۔ ہمارے عبدالتواب بھائی، ان کے بڑے بھائی اور سب لوگوں نے، آپ سب نے، اللہ آپ سب کو اس کی بہتر جزا عطا فرمائے۔ آمین آمین تو یقین جانو اللہ بھی دیکھ رہا ہے، اللہ کا رسول بھی دیکھ رہا ہے۔ بے شک اللہ قرآن کریم میں فرماتا ہے سَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ، اللہ تمہارے عمل کو دیکھ رہا ہے اور اس کا رسول دیکھ رہا ہے۔ بے شک وَرَسُولُهُ، لیکن کچھ ہیں جو اما کٹنگ کر رہے ہیں، کہتے اتنا کہو اللہ دیکھ رہا ہے، رسول کہاں دیکھ رہے ہیں؟ بس چلتا تو قرآن میں بھی گھٹا بڑھی کر دیتے، لیکن قرآن وہ کتاب ہے کہ جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لے لیا ہے۔ بے شک سبحان اللہ نحن نزلنا الذکر، اے محبوب ہم نے تم پر قرآن اتارا، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور بے شک اس کی حفاظت ہم ہی کرنے والے ہیں۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ ورنہ وَرَسُولُهُ کو ہٹا دیتے کہ اللہ دیکھتا ہے، رسول کہاں دیکھتا ہے؟ ایسے کہتے ہیں تھوڑا عبدالتواب بھائی کٹنگ کرو۔ ہمارے حضرت مولانا سفیان صاحب نے ہم کو بلایا، کہا آنا ہے، ہم کہتے ہیں اللہ اللہ کے رسول چاہیں گے تو آئیں گے۔ جی تو اس پر بھی اعتراض ہوتا ہے کہ اللہ چاہے گا تو آئیں گے، رسول کو کیوں ملایا؟ جی تو قرآن ہی میں اللہ فرماتا اغناہم اللہ ورسولہ من فضلہ، سبحان اللہ اللہ نے لوگوں کو مالدار بنا دیا اور اس کے رسول نے مالدار بنایا، من فضلہ، اپنے فضل سے۔ ماشاء اللہ یہاں بھی رسول ہے۔ پتہ چلا کہ رسول دیکھتے بھی ہیں، رسول دیتے بھی، مالدار بھی کرتے ہیں۔ اسی لیے قرآن میں ایک جگہ اور ہے مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، جو رسول تم کو دیں وہ تم لے لو۔ بے شک تو دینے والا مجبور ہوتا ہے، بولو، مختار ہوتا ہے۔ دینے والا مجبور نہیں ہوتا، مانگنے والا مجبور ہوتا ہے۔ دینے والا جو چاہے دے، چاہے نہ دے۔ آپ کے دروازے پر بھکاری آتا ہے، وہ بیچارہ مجبور ہوتا ہے، آپ سے مانگتا ہے، اب آپ کی مرضی، چاہے دو چاہے نہ دو۔ لیکن کچھ لوگ کٹنگ میں لگے ہیں رسول کو نکالنے سے۔ یہ کٹنگ کرنے والوں کا ایمان رہ جائے گا؟ بتاؤ، دنیا کا سامان کاٹا جائے تو سامان ختم ہو جائے، اور قرآن کی آیت کاٹی جائے تو ایمان رہ جائے۔ وہ تو ایسے جیسے ایک نواب صاحب تھے،
ان کے سسرال سے دعوت آئی. سب دعوت اور ہوتے، سسرال والی دعوت بہت اہم ہوتی. جب دعوت ہے پیجامہ رہا پران نواب صاحب کے، تو سوچیں سسرال معاملہ ہے، جاؤ یہ نیا پیجامہ سلا لے. تو گئے نو پیجامہ کپڑا خرید لائے، درزی دین. درزی بڑا ایماندار رہا، جتنا کپڑا رہا سب کے پیجامہ بنائے دی، چورائیس نہیں جیسے بہت درجی چورائے لیے تھے. پورے کپڑے کا پیجامہ بنا دیا. آئے نواب صاحب جب نہائے کے پہنین تو پنجہ ونجہ سب غائب. بڑا افسوس ہے یار، درجی نے اتنا پیجامہ لمبا کر دیا. تو بیوی سے کہا بیوی درجی نے پیجامہ لمبا کر دیا ہے، تمہارے میکے کی دعوت ہے، ذرا 4 انگل کاٹ کے اونچ کر دو. تو 65 سال کے کھرائٹ بڑھیا، گال چوہارا میر، منہ دانت نہیں، پیٹے مات نہیں، دماغ پر برس پڑی. ہاتھ رکھو ادھر پیجامہ، شام ہو گیا ہم کھانا بنے کہ تمہارا پیجامہ دیکھیں. لیکن اب سسرال کا معاملہ تو پتویہ سے کہیں بٹیا سسرال جانا تھا، درزی نے پیجامہ لمبا کر دیا، ذرا 4 انگل کاٹ کے اونچیائے دو. وہ 14 صدیق پتویہ کب سنے والی وہ ہڑکائے دی. بہن سے کہیں بہنیوں کہیں بھیجان پاگل ہوئی گئے، رکھو صبح دیکھا جی. بٹیاوا سے کہیں بپا کہا ہوگا ہے تم کا. بیچارے مجبور ہوئے کہ کھونٹی پر پیجامہ ٹانگ دی. رات میں کھا پی کے سب لوگ سوئے گئے. کچھ رات بڑھی تب مہروا کی آنکھ کھلی تو سوچے ہمارا آدمی ہم کا مانت جانت ہے، تو تھوڑا کام کہے سب نہیں سنیں، ہمارے آدمی کا کتنی تکلیف ہے. بہورتیا اٹھی کھونٹی سے پیجامہ اٹھائے سو 4 انگل کاٹ کے سی کے ٹانگ دی، سوئے گئے. تھوڑی دیر بعد اکے پتوہوا کی آنکھ کھلی تو پتوہوا سوچے ہمارے سسر اتنی عزت سے ہم کا لے کے آئے ہیں، اتنی کام کہیں ہم نہیں سنیں، کتنی تکلیف ہے. وہ پتوہوا اٹھی ہو گئے، کھونٹی سے پیجامہ اٹھائے سو 4 انگل کاٹ کے سی کے ٹانگ دی، سوئے گئے. کچھ رات بڑے بہنیاں جاگی تو وہ کہی ہمار بھیجان ہم کا تا مانت جانا تھا، تھوڑا کام کہیں ہم نہیں سنیں، کتنی تکلیف ہے. بہو اٹھی گئی، کھونٹی سے پیجامہ اٹھائی، بہو 4 انگل کاٹ کے سی کے ٹانگ دی. صبح سے پہلے بٹیوا اٹھی تو وہ کہی ہمارے ابا کا یہاں کتنا دکھ ہوا ہو. بوا ہو گئے، کھونٹی سے پیجامہ اٹھائی، 4 انگل کاٹ کے سی کے ٹانگ دی. اب صبح ہوئے تو نواب صاحب کی بیوی کہا تھا جاؤ پیجامہ سی دیا ہے پہن لو. نواب کے خوشی ٹھکانا نہیں، جلدی سے نہائی کے بعد پیجامہ اٹھائے، کھونٹی سے پہنی تو پیجامہ کا ہوا نیکر ہوئی گو. تب نواب اپن کھوپڑی پیٹے لائے کہیں نہ اللہ یوں کا ہوئی گو، پیجامہ کترا گا تو پیجامہ سے نیکر ہوئی گو، اور قرآن کی آیت کتریں گے تو کیا ایمان رہ جائے گا؟ یاد رکھو اللہ کہتا ہے سیر اللہ عملکم رسولہ، اللہ تمہارے عمل کو دیکھتا، اس کا رسول دیکھتا. بے شک. اس لیے بڑی عقیدت اور بڑے ادب سے بیٹھنا چاہیے کہ مدینے والے آقا ہم سب کو دیکھ رہے ہیں. تو آج ان کی ولادت کی خوشی میں آپ حضرات نے جلسہ رکھا ہے. ہمارے پیغمبر وہ ہیں جن کی پیدائش کی دعا نبیوں نے مانگا. بے شک. حضرت ابراہیم علیہ السلام لکھا ہے کہ نبیوں میں سب سے افضل ہمارے پیغمبر، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام، اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام، اس کے بعد خاموشی ہو گئی، پھر نہیں کچھ آگے بولا گیا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی ربنا وبعث فیہم رسولا، ہمارے پروردگار ان میں اپنا ایک رسول بھیج دے، سبحان اللہ، یتلو علیہم، جو لوگوں پر قرآن کی تلاوت کریں، وَيُعَلِّمُ الْحِكْمَةَ، اور حکمت کا علم دے دے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کو صاف ستھرا بنا دے. دعا مانگی تھی، اللہ نے دعا قبول کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو کس طرح
ان کی ماں حضرت آمنہ کہتی ہے جب میرے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو دونوں ہاتھ زمین پہ ٹیک دیا اور چہرہ آسمان کی طرف میرے نبی نے کر دیا، اور نبی کے ہونٹ ہل رہے تھے، خدا کو یاد کر رہے تھے۔ آمنہ کہتی ہیں میں نے کان لگایا تو میرے بیٹے کہہ رہے تھے ہماری آپ کے بارے میں، کیا کہہ رہے تھے؟ رب ہب لی امتی، اے اللہ میری امت کو میرے حوالے فرما دے، امت کو بخش دے۔ آج لڑکا پیدا ہوتا ہے تو کیہیں کر رہا تھا، بولو روئے نہ تو معلوم ہوتا معاملہ ختم ہے، بچہ روتا ہے تب پتہ چلتا ہے کہ بچہ زندہ ہے۔ نبی پیدا ہوئے تو صاف ستھرا، حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ ان کے بدن سے مشک اور کستوری کی خوشبو آ رہی تھی۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اور لڑکا پیدا ہو کر لے لو تو نہانا ضروری ہوئی تھی، نال کٹا ہوا ختنہ شدہ میرے پیغمبر تشریف لائے، آتے آتے اپنے رب کو یاد کیا، اپنی امت کو یاد کیا۔ اسی لیے کسی کہنے والے نے کہا ہے کہ رب ہب لی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، ماشاءاللہ۔ رب ہب لی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، رب نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام، رب نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام۔ جزاک اللہ۔ تو میرے نبی کی یہ شان ہے، پیدا ہوئے تو سب سے پہلے دودھ کس کا پیا؟ اپنی ماں حضرت آمنہ کا پیا۔ دوسرے نمبر پر کس کا پیا؟ ام ایمن کا پیا۔ ام ایمن کون ہے؟ حضور کے والد عبداللہ رضی اللہ عنہ کا جب انتقال ہوا تو آج باپ مرتا ہے تو اپنے بیٹے کے لیے مکان چھوڑتا، کھیتی چھوڑتا، دکان چھوڑتا۔ تو اللہ کے رسول کے والد کا جب انتقال ہوا تو انہوں نے ام ایمن کو چھوڑا، ایک باندی حضرت عبداللہ کی تھی، تو اب ان کا انتقال ہو گیا تو ام ایمن کن کی ملکیت میں اب گئی؟ حضور کے پیدا ہونے کے بعد حضور کی ملکیت میں سمجھو۔ تو دوسرے نمبر پر حضور نے ام ایمن کا دودھ پیا۔ وہ ام ایمن پوری زندگی سرکار کی خدمت کرتی رہی۔ 6 سال کے بعد حضرت آمنہ کا انتقال ہو گیا تو ام ایمن ہی سرکار کا کپڑا دھلتی تھی، نہلاتی تھی، کھلاتی تھی۔ ام ایمن سے سرکار نے اتنی محبت فرمایا کہ حضور کے ایک غلام تھے زید بن حارثہ، تو زید بن حارثہ کا نکاح حضور نے ام ایمن سے کر دیا تھا۔ پھر ام ایمن سے ایک لڑکے پیدا ہوئے جن کا نام تھا اسامہ۔ تو نوکرانی سمجھو، نوکرانی کا لڑکا یا نوکر کا لڑکا اسامہ، لیکن حضور نے کتنا پیار کیا۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ حضور جب چلتے تھے تو کبھی حسین کو کندھے پہ بٹھاتے تھے اور اسامہ کی انگلی پکڑ کے اسامہ کو پیدل چلاتے تھے، اور کبھی اسامہ کو کندھے پہ بٹھا لیتے تھے اور حسین کی انگلی پکڑ کے چلاتے تھے۔ رسول اللہ نے امت کو تعلیم دے دی کہ میرے نگاہ میں اپنا اور غلام میں کوئی فرق نہیں ہے، جو عزت میرے بچے کی وہی میرے غلام کے بچے کی۔ اسی لیے لکھا ہے کہ تیسرے نمبر پر دودھ کس کا پیا؟ حضرت حلیمہ کا۔ حضور یتیم پیدا ہوئے تھے، 2 مہینہ ہوئے تھے اپنی ماں کے پیٹ میں، تبھی ان کے باپ حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ تو جب پیدا ہوئے تو یتیم،
اور عرب کا دستور تھا کہ دیہات کی عورتیں آتی تھیں، پیدا ہونے والے بچے کو لے کے دیہات میں جاتی تھیں دودھ پلانے کے لیے کہ دیہات کی آب و ہوا اچھی ہوتی۔ تو بہت سی عورتیں آئیں، حضور کے دروازے پہ گئیں، پتہ چلا ہے بچہ تو یتیم ہے، ان کے ابا تو بہت پہلے ختم ہو چکے، تو واپس چلی جاتی تھی کہ ان کی خدمت ہم کریں گے تو ہم کو نذرانہ دچھانہ کم ملے گا۔ حضرت حلیمہ بھی آئی تھی تو یہ بہت دیر میں پہنچی، اونٹنی ان کی بڑی کمزور تھی، دھیرے دھیرے چلتی تھی۔ حلیمہ آئیں جب تک کہ اور عورتیں دیہات کی اور بچے اس دن پیدا ہونے والے بچوں کو لے کر چلی گئی، تو کوئی بچہ نہیں پایا تو حضور ہی کو لے لیا۔ اور جیسے حلیمہ کہتی ہیں میرے سینے میں دودھ نہیں تھا، بہت مختصر دودھ تھا، میرا ایک ہی بچہ تھا لیکن دودھ پینے کے لیے روتا رہتا تھا، لیکن فرماتی جیسے میں نے محمد کو اپنی گود میں لیا اللہ نے ان کی برکت سے میرے دودھ چھاتیوں میں بھر دیا، سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ میری اونٹنی طاقتور ہو گئی۔ گھر لے کے پہنچے تو گھر میں بکریاں سب دبلی تھیں، ان کے تھنوں میں دودھ نہیں تھا، لیکن میں اپنے بیٹے کو جب گھر لے کے پہنچی تو ان کی برکت سے بکریاں بھی تندرست ہو گئی اور تھن بھی دودھ سے بھر گئے۔ ایسی خیر و برکت حلیمہ کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ حلیمہ خود فرماتی ہیں کہ جب میں اپنے گود میں اپنے بچے محمد کو لیتی تھی تو جدھر جدھر حضور ہاتھ کرتے تھے ادھر ادھر چاند و سورج چلا کرتے تھے۔ بے شک سبحان اللہ۔ یہ سرکار کا معجزہ تھا، اسی لیے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، مہد مانے گود، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، اور کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ حلیمہ سعدیہ کے ایک گھر میں بچے تھے دودھ پینے والے، سرکار کی وجہ سے حلیمہ کے سینے میں اللہ نے دودھ ایسا پیدا کیا، حلیمہ فرماتی ہیں میرے بیٹے محمد نے ایک چھاتی میں دودھ منہ لگایا پیا، اور دوسرے چھاتی میں بھی میں نے پلانے کی کوشش کی لیکن نہیں پیا۔ کیوں؟ حضور نے اپنے رضائی بھائی کا حصہ چھوڑا۔ حضور نے آتے آتے دنیا میں انصاف کیا کہ کسی کو کسی کا حق مارنا نہیں چاہیے۔ بے شک بچپن میں میرے نبی نے اپنے بھائی کا حق نہیں مارا۔ ابھی دودھ پینے کے زمانے میں آج ہم ان کے ماننے والے اپنے بھائیوں کا مال ہڑپ کر لیتے، بے ایمانی کر لیتے بھائیوں کا حق حصہ، اور کہتے ہیں کہ ہم نبی کے ماننے والے ہیں۔ ماننے والے جب ہی ہم بولے جائیں گے جب ہم اپنے نبی کے اصول کو زندہ کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے آپ کے لیے نمونے عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے میرے نبی کو نور بنا کے پیدا فرمایا۔ بے شک سبحان اللہ۔ اسی لیے قرآن کریم کی آیت میں نے پڑھی ہے، اللہ فرماتا قد جاءکم من اللہ نور، بے شک آیا تمہارے پاس اللہ کا نور۔ اب یہاں کچھ لوگ ہیں، نام نہیں لیں گے، وہ کہتے ہیں نور سے مراد نبی نہیں ہے، اور کتاب پڑھاتے ہیں۔ تفسیر کی بہت بڑی کتاب ہے جلالین شریف، جی سنی وہابی ہر مدرسے میں پڑھائی جاتی ہے۔ اس کے اندر علامہ جلال الدین علیہ الرحمہ نے لکھا ہے قد جاءکم من اللہ نور، آ گیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور۔ نور ہے کیا؟ تو لکھتے ہیں اے هو النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی وہ نبی کریم ہیں۔ بے شک سبحان اللہ۔ تو حضور نور ہیں، اور ایسے نور
کہ آپ نے سنا ہوگا سرکار کی 4 لڑکیاں تھیں. کتنی لڑکیاں تھیں؟ زینب، رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ. زینب کے ساتھی، زینب کا نکاح ابو العاص کے ساتھ ہوا. رقیہ کی شادی حضرت عثمان غنی کے ساتھ ہوا، اور جنگ بدر کے ٹائم پر رقیہ کا انتقال ہو گیا تو سرکار نے اپنی دوسری لڑکی ام کلثوم کا نکاح عثمان غنی سے کر دیا. بے شک. جب دوسری لڑکی عثمان کے نکاح میں پہنچی تو اس وقت تک لوگ حضرت عثمان کو عثمان کہتے تھے، اور جب دوسری لڑکی ان کے نکاح میں پہنچ گئی تو مدینہ والے ان کا لقب ذو النورین رکھ دیا. بے شک. سبحان اب ان اللہ. کو کہتے تھے اے ذو النورین، اے 2 نور والے، بے شک. کہ تم کو تو 2 نور نصیب ہو گئے. جمعہ کے دن ہر امام خطبہ دیتا ہے، اور جب عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا نام آتا ہے تو ان کے لقب میں ذو النورین خطبہ میں لکھا ہوا. بے شک. قیامت تک کہا جائے گا، جتنے مسلمان دنیا میں آئیں گے ممبر پہ بیٹھیں گے جمعہ کے دن تو حضرت عثمان غنی کو ذو النورین کہیں گے. ضرور کہتے ہیں 2 نور والے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت بھی فرماتے ہیں کہ نور کی سرکار سے پایا 2 شالہ نور کا. ماشاء اللہ. نور کی سرکار سے پایا 2 شالہ نور کا. ہو مبارک تم کو ذو النورین جوڑا نور کا. ہو مبارک تم کو ذو النورین جوڑا نور کا. بہت اچھے. ماشاء اللہ. حضور نور ہے، قرآن بھی کہتا، صحابہ کی زندگی بھی کہتی. بے شک. اب ایسے نور ہیں کہ جب امام حسین رضی اللہ عنہ کربلا میں شہید کیے گئے اور ان کا سر نیزے پہ ٹانگ کے یزیدی لے کے چلے، اور دمشق سے پہلے ایک گرجا گھر کے پاس ٹھہرے تو گرجا گھر کا سادھو پادڑی اس نے کہا سر کس کا ہے؟ کہا حسین بن علی کا. چیخ نکلی، کرے حسین بن علی کو شہید کر دیا تم لوگوں نے، کیا یہ سر مجھے زیارت کے لیے دے سکتے ہو؟ تو یزیدیوں نے کہا تھا 10,000 درہم لوں گا. درہم چاندی کے سکے کو کہتے ہیں. تو گرجا گھر کے سادھو نے 10,000 درہم یزیدیوں کو دے دیا تھا، اور امام حسین کے چہرے کو یعنی سر مبارک کو دیکھنے کے لیے اپنے گرجا گھر میں رکھ لیا. صاف ستھری جگہ پہ رکھا، پھر گرد و غبار صاف کیا. پھر وہ سادھو گرجا گھر کا محبت بھری نگاہوں سے امام حسین کے چہرے کو دیکھنے لگا کہ یہی وہ چہرہ ہے جسے آخری نبی چوما کرتے تھے. ان کی امت نے امام حسین کی پیشانی سے نور کا سلسلہ نکلا اور آسمان تک اس کا سلسلہ چلا گیا. امام حسین کی پیشانی سے نور کا سلسلہ جب سادھو نے دیکھا تھا تو اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک گرجا گھر کا سادھو حسین کی پیشانی کا نکلتا ہوا نور دیکھ کر کے وہ ایمان لے آیا، اور آج ہم ایمان لا کر کے نبی کے نور ہونے کا انکار کر دیتے ہیں. اس سے بڑا بد نصیب کون ہوگا؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے آپ کے لیے نمونے عمل ہے. بچپن میں بھی سرکار، جوانی میں بھی ان تمام چیزوں سے دور رہے جس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا تھا. 25 سال کی جوانی میں سرکار نے تجارت کے لیے سفر کیا، ملک شام کے لیے. آج بھی جو دلی بمبئی کمانے کے لیے جاتے، سعودی جاتے، تو روزی کمانے کے لیے باہر سفر کرنا یہ بھی میرے نبی کی سنت ہے. کاہل نہیں تھے،
کہ مکے میں یہاں بیٹھ کے مانگ مانگ کھائیں معاذ اللہ۔ تجارت کے لیے ملک شام جاتے تھے، لوگوں کا مال لے جاتے اور بیچ کے لاتے، کافی نفع ہوتا دیتے تو اس میں سے مزدوری ملتی تھی جس سے میرے نبی اپنی ضرورت پوری کیا کرتے تھے۔ بے شک تو مکہ میں ایک عورت تھی جن کا نام ہے خدیجۃ الکبریٰ، بے شک وہ بیوہ تھی۔ ایک مرتبہ شادی ہوئی، ابو حالہ سے 2 لڑکے پیدا ہوئے، ابو حالہ کا انتقال ہو گیا، خدیجہ بیوہ ہو گئی۔ پھر دوسرا نکاح خدیجہ کا ہوا عتیق سے، تو عتیق سے بھی ایک لڑکی ایک لڑکا خدیجہ کے پیٹ سے پیدا ہوا، اور پھر عتیق کا انتقال ہو گیا، خدیجہ بیوہ ہو گئی۔ تو ٹھان لیا کہ اب میں نکاح نہیں کروں گی، 2 مرتبہ اللہ نے مجھے بیوہ کر دیا، لیکن خوبصورت بہت تھی، بے مثال تھی مکہ میں، اور دولت میں بھی ان کا کوئی جواب نہیں تھا۔ آج کل لوگ وہی میرے مہروا ڈھونڈتے ہیں، خوبصورت ہو مالدار ہو، بولو ڈھونڈتے کہ نہیں ڈھونڈتے؟ لوگ بہت نکاح کا پیغام دیے، لیکن خدیجہ نے سب کو ٹھکرا دیا، کہا نا میں شادی نہیں کروں گی۔ لیکن جب خدیجہ نے دیکھا کہ محمد دوسروں کا مال ملک شام سے بیچ کے لاتے ہیں، کافی نفع دیتے، تو خدیجہ نے بھی پیغام پیش کیا کہ میرا بھی مال بیچ دو، جو مزدوری لوگ دیتے اس سے میں زیادہ دوں گی۔ تو خدیجہ کا مال حضور لے کے گئے ملک شام، تو خدیجہ نے اپنے نوکر کو ساتھ میں بھیج دیا۔ خدیجہ کے نوکر کا نام تھا میسرہ، میسرہ ساتھ میں گیا۔ 1 مہینے کے بعد سرکار ملک شام سے مال بیچ کر کے مکہ واپس آنے لگے۔ خدیجہ کو پتا چلا کہ آج میرا مال بیچ کر محمد مکہ آ رہے ہیں، تو خدیجہ اپنی چھت پر بیٹھ گئی اور ملک شام کا راستہ دیکھنے لگی۔ تو کیا دیکھتی ہیں کہ حضور آ رہے ہیں اور حضور کے سر کے اوپر بادل کا ٹکڑا چل رہا ہے، جو حضور پر سایہ کیے ہیں۔ حضور چلتے ہیں وہ ٹکڑا بھی چلتا رہتا ہے۔ خدیجہ کے دل پہ اثر ہوا، ارے پوری دنیا میں دھوپ اور میرے بیٹے کے سر پہ بادل کا سایہ۔ حضور لائے، نفع اتنا دیا کہ خدیجہ کو اتنا نفع کسی نے نہیں دیا۔ تو خدیجہ نے مزدوری دیا سرکار کو، سرکار مزدوری لے کے اپنے گھر چلے گئے۔ پھر خدیجہ نے اپنے نوکر میسرہ سے کہا، میسرہ میں نے ایک عجیب بات دیکھی ہے۔ کہا کیا؟ کہا میں نے دیکھا کہ تم لوگ آ رہے تھے تو ان کے اوپر بادل کا ٹکڑا چل رہا تھا سایہ کیے ہوئے۔ تو میسرہ کہتے ہیں آپ نے آج ہی دیکھا ہے، اور خدا کی قسم میں نے تو پورا مہینہ ملک شام میں دیکھا ہے، پورا مہینہ کبھی ان پر دھوپ نہیں ہوئی، بادل کا سایہ ہمیشہ رہتا تھا۔ سبحان اللہ۔ تب خدیجہ کے دل میں حضور کی محبت پیدا ہو گئی، اور 25 سال کی جوانی مکہ میں گزارا۔ سرکار کا اخلاق کیا تھا آپ لوگوں نے سنا ہے، سناؤں گا بھی۔ اور سچی بولی کیا تھی، کبھی سرکار جھوٹ نہیں بولے، کبھی سرکار نے بد اخلاقی نہیں کی۔ تو اب خدیجہ کے دل میں سرکار کی محبت ہوئی، تو ایک لڑکی نفیسہ کو بلایا اور نفیسہ سے کہا جاؤ حضور کو میرا پیغام سناؤ۔ بخاری کی حدیث میں ہے، خدیجہ نے کہا تھا جا کے کہہ دو انی قد رغبت فیک، کہ بے شک میں تمہارے نکاح میں آنے کے لیے تمنا کرتی ہوں۔ کیوں؟ لحسن خلقی کا، تمہارے اچھے اخلاق کی وجہ سے، ولصدق حدیثی کا، اور تمہارے سچی بولیوں کی وجہ سے۔ سبحان اللہ۔ کہ تمہارا اچھا اخلاق اور سچی بولی، یہ 2 چیزیں میرے دل میں گھر کر گئیں، مجھے تم اپنے نکاح میں لے لو۔ وہ خدیجہ جو مکہ کے بڑے بڑے سرداروں کا پیغام ٹھکراتی ہیں، آج خود میرے نبی کے دربار میں اپنے نکاح کا پیغام بھیج رہی ہیں۔ سبحان اللہ۔ جب سرکار کو پیغام ملا تو کیا جواب دیا؟ آج کل کے کوئی نوجوان ہو تو پھٹ سے چلا جائے، جیسے آج کل دیکھا جاتا ہے کونو بیٹیا تنی کا کیس وہ نوجوان لے کے بھاگ کا دلی کلکتہ، بپا ہوا تھانے میں تورے جاتا، گھر کڑکی ہوتا، خاندان برباد ہوتا ہے۔ اے نوجوانوں،
جب کوئی لڑکی تم سے نکاح کرنے کے لیے ارادہ کرے تو تم نبی کی سیرت اپنے سامنے رکھ لو۔ سبحان اللہ۔ میرے نبی نے کیا جواب دیا تھا؟ جب خدیجہ نے نکاح کا پیغام بھیجا تھا تو میرے نبی نے فرمایا تھا کہ جا کے خدیجہ سے کہہ دو کہ اس دنیا میں نہ میرے باپ زندہ ہے نہ میری ماں زندہ ہے، نہ میں باپ سے پوچھ سکتا ہوں نہ ماں سے پوچھ سکتا ہوں، لیکن ابھی اسی دنیا میں اسی زمین کے اوپر میرے چچا لوگ زندہ ہیں۔ سبحان اللہ سبحان میرے چچا ابو طالب زندہ ہے، میرے چچا میرے حمزہ زندہ ہے، میرے چچا عباس زندہ ہے۔ میں اپنے چچا لوگوں کے بیچ میں یہ بات رکھوں گا، اگر میرے چچا لوگوں کی مرضی ہوگی تو نکاح ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اے نوجوانوں، جب تم سے کوئی لڑکی اپنی شادی کا پیغام بھیجے یا ارادہ کرے تو تم بھی کہہ دو ٹھیک ہے، لیکن میرے والدین کی مرضی پر ہے، میرے گھر کی مرضی پر ہے۔ اور جب ماں باپ کی مرضی سے نکاح ہوتا ہے، خاندان کی مرضی سے شادی ہوتی ہے تو اللہ اس میں خیر و برکت بھی فرماتا ہے اور خوشحالی کا سبب بھی بنا دیتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، جشن عید میلاد النبی حضرت علامہ مولانا رفیق صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اور جو ان بھاگ کے جاتے ہیں بھگائے کے لے کے جاتے ہیں، کبھو مردوہ مار ڈارا تھے کبھو عورتیوں کا مار ڈارا تھے، ہوتے کہ نہیں ہوتے ہیں؟ آج اخبار میں تمام جگہ پڑھو کہ فلاں فلاں کی بٹیا کو لے کے گیا اور ہتیا کر دیا، فلاں کی بیوی نے اپنے دوستوں کے چکر میں آ کر اپنے شوہر کی ہتیا کر دی۔ یہ ہتیا کرنے والے کون ہیں؟ وہی ہیں جو عشق کی بنیاد پر شادی نکاح کرتے ہیں۔ واہ واہ واہ۔ ماں باپ کی مرضی سے کرو، ان کی دعائیں ہوں گی، انشاءاللہ زندگی بھر خوشحال رہو۔ سبحان اللہ۔ سرکار نے جا کر کے اپنے چچا لوگوں کو بلایا اور خدیجہ کی بات درمیان میں رکھی تو سرکار کے بڑے چچا ابو طالب کھڑے ہو گئے، کہنے لگے سنو اے میرے بھائیوں، پورے مکہ میں خدیجہ کا کوئی جواب نہیں، خدیجہ سے بہتر کوئی عورت نہیں، اور میرے بھتیجے سے بہتر کوئی نوجوان نہیں، اس لیے میں اس رشتے کو پسند کرتا ہوں۔ ابو طالب نے حضور کا نکاح خدیجہ سے کیا اور ابو طالب نے نکاح کا خطبہ بھی پڑھا اور 20 اونٹ اپنی طرف سے مہر میں خدیجہ کو ابو طالب نے عطا کیا۔ خدیجہ رخصت ہو کر کے سرکار کے گھر آئیں تو کیا خوشی کا سبب بنی خدیجہ۔ یاد رکھو خدیجہ میرے نبی کو اتنی پیاری ہو گئی اور خدیجہ میرے نبی کی اتنی خدمت کی کہ جب تک خدیجہ زندہ رہی اللہ کے رسول نے کوئی دوسری شادی نہیں کیا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جبکہ سرکار نے 11 نکاح کیا، 11 بیویاں سرکار کی ہیں، لیکن خدیجہ بیوہ ضرور تھی لیکن ماں باپ کی مرضی سے نکاح میں گئیں تو اتنا خوشی کا سبب بنی کہ پھر 25 سال کے بعد حضور غار حرا میں عبادت کے لیے جانے لگے۔ حضرت خدیجہ ستوا باندھ دیتی تھی، حضور ستو کھاتے تھے اور غار حرا میں عبادت کرتے تھے، پھر آتے تھے پھر لے جاتے تھے۔ خدیجہ کھانا پانی لے کے جاتی تھی دیتی تھی، ایک دن نہیں 2 دن نہیں، مسلسل 15 سال تک خدیجہ غار حرا میں کھانا پانی دیتی رہی۔ غار حرا آپ لوگ گئے ہو کوئی؟ اوپر چڑھے ہو؟ ماشاءاللہ کئی گھنٹہ لگا رہا؟ تو بہت تیز چڑھ گئے۔ اب سیڑھیاں بنی ہیں، پائپ لگے ہوئے ہیں، خیریہ نوجوان تھے، اب کہنا نہیں چاہیے لیکن 2.5-3 گھنٹہ لگتا ہے۔ اب اللہ جس کو ہمت دے دے وہ بہت جلدی پہنچ جائے، لیکن اب ہم دوسرے کو کیا بتائیں، ہمیں جو دن چڑھے رہا اس دن کے فجر ہمارا لاپتہ ہوئی گیا، اتنی تھکا لا کہ سوئے گئے رات میں یہاں تو پتہ نہیں صبح کب آنکھ کھلی۔ 2.5 گھنٹہ 2.75-3 گھنٹہ چڑھنے میں لگا، اترنے میں کم لگا، لیکن خدیجہ جس زمانے میں جاتی تھی اوپر کھانا پانی لے کے
تو نہ کوئی سیڑھی بنی تھی، نہ کوئی پیپ لگا تھا، نوکیلے پتھر تھے، لیکن اپنے شوہر کی محبت میں چڑھ جاتی تھی۔ جب آدمی کو کسی چیز سے محبت ہوتی ہے تو راستہ اس کو دشوار نہیں ہوتا۔ بولو، لیلا مجنو کی کہانی تو سنبے کی ہے ہوئی ہے۔ لیلا کے عشق میں مجنو کو کوئی راستہ کی کوئی مصیبت سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ آج بھی جگہ جس سے محبت ہوتے وہ رات برات نہیں دیکھت ہے، خطبہ تک پھاندت چلا جاتا ہے، چاہے سانپ پرا ہوئے چاہے بچھو ڈس لے، لیکن عشق ہوتا ہے۔ خدیجہ اپنے شوہر کی محبت میں اتنی دور چڑھ کے جاتی تھی، ایک دن نہیں، دو دن نہیں، مسلسل 15 سال تک خدیجہ نے اپنے شوہر کی خدمت کی۔ حضور غار ہرا سے آوت رہے تو سیب سنترہ لے کے آوت رہے، خالی ہاتھ آتے تھے، لیکن خدیجہ کو سیب سنترے سے محبت نہیں تھی، اپنے نبی سے محبت تھی۔ روزانہ کھانا پانی لے کے جاتی تھی، حضور خالی ہاتھ آتے تھے۔ جب 15 سال کے بعد 40 سال ظاہری زندگی میرے نبی کی ہوئی، تب حضرت جبریل قرآن کی آیت لے کے نازل ہوئی، 5 آیتیں۔ اقرا بسم میں پہلے آئے کہا اقرا پڑھو، حضور نے فرمایا مانا بقارن میں پڑھنے والا نہیں۔ دوبارہ کہا پھر اقرا پڑھو، حضور نے فرمایا مانا بقارن میں پڑھنے والا نہیں۔ تیسری مرتبہ فرشتے نے حضور کو اپنے سینے سے لگایا اور کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کا نام پڑھو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ وہ حضور نے پڑھنا شروع کر دیا، 5 آیتیں پڑھائیں اور جبریل پڑھا کے چلے گئے۔ حضور پہ تکلیف ہوئی تو حضور گھر آئے، اور گھر آنے کے بعد خدیجہ سے کہتے ہیں زملونی زملونی یا خدیجہ، اے خدیجہ مجھے چادر اڑاؤ، چادر اڑاؤ، خشیت علی نفسی، مجھے اپنے جان کا ڈر لگ رہا ہے۔ جب رسول اللہ نے گھبراہٹ سنائی، پریشانی دکھائی، تو خدیجہ نے کیا جواب دیا تھا؟ آج کل کی مہروے ہوئی تھی تو کہتی اور بیر ہوا جاؤ، بولو اور روز جاؤ، لیکن وارے خدیجہ اللہ ان پر رحمت کی بارش برسائے۔ خدیجہ نے جواب دیا تھا، بخاری کی حدیث میں 15 سال تک خدمت کیا، لیکن آج جب حضور کو پریشان دیکھا تو تسلی کی بولیاں بول رہی ہیں۔ فرماتی ہیں کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، ہرگز نہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ انک لتصل الرحمہ، اس لیے کہ تم لوگوں پر رحم کرتے ہو، وتحمل الکلا، اور کمزوروں کا بوجھ لاد لاد کے ان کے گھر پہنچاتے رہتے ہو، وتکسب المعدوم، اور یتیموں اور بیواؤں کو تم کما کما کے کھلاتے ہو، وتقری الضیف، اور مہمان کی عزت کرتے ہو، وتعین علی نوائب الحق، اور حق پر تم دوسروں کی مدد کرتے ہو، تو اللہ تمہاری مدد کرے گا، اللہ تمہیں رسوا نہیں کرے گا۔ یہ خدیجہ ہیں کہ خدمت بھی کر رہی ہیں اور شوہر کو پریشان دیکھتی ہیں تو تسلی کی بولیاں بھی بول رہی ہیں۔ اللہ نے فرمایا تھا خدیجہ سے جا کے کہہ دو کہ میں نے اس کے لیے جنت میں موتیوں کا محل سجا کے رکھا ہے۔ خدیجہ کی خدمت کی وجہ سے اللہ راضی ہو گیا اور موتیوں کا محل اللہ نے جنت میں بنا دیا۔ پتہ چلا ایک عورت جب اپنے شوہر کی خدمت کرتی ہے تو اللہ اس سے راضی ہو جاتا، اور اس عورت کا مقام حدیث کی روشنی میں جنت ہے۔ اس لیے ہماری ماں بہنیں سنتی ہوں تو خدیجہ کی زندگی کو اپنانے کی کوشش کریں۔ اسی لیے حدیث پاک میں ایما امرات ماتت، جو عورت مر گئی، وزوجها عنها راض، اور اس کا شوہر اس سے راضی ہے، فدخلت الجنہ، تو عورت جنت میں داخل ہوگی۔ سبحان اللہ۔ خدیجہ حضور کے نکاح میں آئی، سرکار کے 11 بیویاں تھیں، لیکن 11 بیویوں میں بچے کس سے ہوئے؟ صرف خدیجہ سے ہوئے، باقی کسی بیوی سے کوئی بچے نہیں ہوئے۔
2 لڑکے 4 لڑکیاں خدیجہ کے پیٹ سے اللہ تعالیٰ نے میرے نبی کو عطا فرمایا. جی بے شک. اور جب تک خدیجہ زندہ رہی حضور نے دوسری شادی نہیں کی. 25 سال تک خدیجہ میرے نبی کے نکاح میں رہی اور 25 سال کے بعد حضرت خدیجہ کا انتقال ہو گیا. تو حضور کی ظاہری زندگی کتنی ہو گئی؟ 50 سال کی. 25 سال میں نکاح کیا، 25 سال خدیجہ رہی، 50 سال. اور جب ان کا انتقال ہوا تب سرکار نے دوسری شادی کیا. اب یہاں غور کرو کہ خدیجہ کا انتقال ہو گیا اور حضرت عائشہ جب حضور کے نکاح میں آئیں، عائشہ جوان تھی اور حضور عائشہ کے بستر پہ لیٹتے تو کروٹ بدلتے تو کس کو یاد کرتے؟ کہتے تھے ہائے میری خدیجہ، ہائے میری خدیجہ. خدیجہ کو یاد کرتے تھے. ایک دن حضرت عائشہ نے کہا کہ میں جوان ہوں، آپ کے بستر پہ لیٹی ہوں، اور جب دیکھو تو آپ بڑھیا کی یاد کرتے ہیں. تب حضور نے کیا جواب دیا تھا؟ کہا تھا عائشہ سنو، میں خدیجہ کو کبھی بھلا نہیں پاؤں گا، اس لیے کہ جب دنیا کے لوگوں نے میری نبوت کو جھٹلایا تھا تو سب سے پہلے میرے اوپر ایمان لائی تھی خدیجۃ الکبریٰ. بے شک. اور جب پوری دنیا میری جان کی دشمن بنی تو خدیجہ نے اپنی ساری دولت میرے اوپر نچھاور کر دی. سبحان اللہ. نکاح میں آئی اور ساری دولت خدیجہ نے حضور کے قدموں میں دے دی. تو کہتے ہیں 2 وجہ، اور تیسری وجہ یہ ہے میں خدیجہ کو بھلا نہیں پاؤں گا. خدیجہ کا احسان میرے اوپر ہے کہ خدیجہ کے پیٹ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے صاحب اولاد بنایا. سبحان اللہ. خدیجہ کا احسان ہے میرے اوپر کہ خدیجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے اولادیں عطا کی ہیں. اس لیے نوجوانوں، اے لوگوں، اپنی عورتوں کا احسان مانو کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کی وجہ سے ہم کو تم کو صاحب اولاد بنا دیا. بے شک. جب نبی نے اپنی بیوی کا احسان مانا تو ہم کو آپ کو بھی ماننا چاہیے. بے شک. لیکن آج ہم احسان مانتے ہیں کہ اس کے بجائے ہم احسان اپنا لا دیتے ہیں. اپنا احسان نہ لا دو عورت پر کہ میرا احسان ہے کہ تجھے ہم کما کے کھلاتے کپڑا پہناتے. نہیں، احسان اس کا ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں اولاد عطا فرمائی اور وہ نعمت دی جو کہیں مل نہیں سکتی. بے شک. بولو، آج جس کے گھر میں اولاد نہیں اس کے دل سے پوچھو سب کچھ ہوتے ہوئے ساری دنیا ان کے لیے بیکار ہے. بے شک. اس لیے اپنی عورتوں کا احسان مانو، عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. میرے نبی نے بھی یہی کیا. یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویوں میں ایک بیوی تھی جن کا نام تھا سودا. بہت بوڑھی ہو گئی تھی. ایک دن کسی نے جا کر سودا سے کہہ دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو طلاق دے دیا. سودا چیخ نکلی اور سودا رونے لگی. اتنے میں حضور آ گئے. کہا سودا رو رہی ہو؟ کہ اللہ کے رسول کون سی غلطی ہو گئی کہ آپ نے مجھے طلاق دے دیا؟ حضور فرماتے ہیں سودا کس نے کہا؟ میں نے تو طلاق نہیں دیا. تب سودا کے جان میں جانا. تو حضور فرماتے ہیں سودا ایک بات بتاؤ، تم اتنی بوڑھی ہو گئی ہو کہ ابھی اس عمر میں شوہر کی حاجت نہیں، تو میں نے طلاق تو نہیں دیا لیکن اگر دے دو تو تمہیں اتنی تکلیف نہیں ہونی چاہیے. سودا کہتے ہیں اللہ کے رسول مجھے اس عمر میں شوہر کی حاجت تو نہیں ہے لیکن آپ مجھے طلاق نہ دو، اپنے نکاح میں رکھو تاکہ قیامت کے دن جب فرشتے مجھے رسول اللہ کی بیوی کہہ کے پکاریں گے تو میرا سر فخر سے اونچا ہو جائے گا. آپ مجھے نکاح میں رکھو. میرے نبی کا اخلاق تھا. اس لیے لوگوں اچھے اخلاق پیدا کرو. اسی لیے حدیث پاک میں عن ابی بکر الصدیق قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر صدیق سے روایت ہے، فرماتے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا خصلتان، 2 عادتیں ایسی ہیں لا تجتمعان فی مومن، کہ وہ 2 عادتیں کسی مومن میں جمع نہیں ہو سکتی. سرکار فرماتے 2 نشانیاں، 2 عادتیں ایسی ہیں جو کسی مومن مسلمان میں جمع نہیں ہو سکتی. نمبر 1 پر سرکار نے فرمایا سوء الخلق،
مومن کے اندر بد اخلاقی کبھی نہیں ہوگی، بے شک سوء الخلق یعنی بد اخلاقی، اور دوسرے نمبر پر فرمایا والبخل، اور بخیلی، کہ مومن جو ہوگا اس کے اندر بد اخلاقی نہیں ہوگی اور نہ بخیلی ہوگی۔ بخیلی اور بد اخلاقی مومن میں کبھی جمع نہیں ہو سکتے، یہ میرے نبی کا فرمان ہے۔ اس لیے اللہ دے تو بخیلی نہ کرو اور اپنا اخلاق اچھا کرو۔ دوسری حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ لا تدخلوا الجنت، کہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے کون کون؟ حضور فرماتے الخب والبخل، کہ دھوکہ دینے والا اور بخیلی کرنے والا، یہ دونوں کبھی جنت میں نہیں جا سکتے۔ کسی کو دھوکہ بھی نہ دو، کسی سے بات کرو تو جو وعدہ کرو اس کو پورا کرو، اور بخیلی بہت بری چیز ہے، لیکن آج افسوس ہے کہ اللہ ہم کو آپ کو دیتا ہے تو ہم بخیل ہو جاتے ہیں۔ اے لوگو، شیخ سعدی علیہ رحمہ نے لکھا ہے بخیل اربوت زاہد و بحر و بر، بہشتی نباشت بحکم خبر، کہ بخیل آدمی اگر زمین پر اور پانی پر کھڑا ہو کر عبادت کرے لیکن حدیث کے حکم سے وہ جنتی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اللہ دے تو اللہ کے نام پر خرچ کرنا چاہیے، اللہ کے غریب بندوں پر رحم کرنا چاہیے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں کافی معجزات عطا دے کر معجزہ عطا فرما کے بھیجا ہے، جیسے کہ آپ لوگوں نے بہت سنا ہوگا۔ آج تو ہم بہت آسانی سے مسلمان بنے ہوئے ہیں۔ حضرت عمار بن یاسر اسلام لائے تو لوگوں نے آگ جلایا اور آگ جلا کر کے عمار کو لٹا دیا کہ عمار کلمہ چھوڑ دو ورنہ جلا کے راکھ کر دیں گے، لیکن عمار آگ پہ پڑے جل رہے ہیں اور زبان سے کلمہ طیبہ پڑھ رہے ہیں۔ اتنے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا، سرکار نے اپنے عاشق کو دیکھا تو فرمایا یا نار کونی برداً و سلاما علی عمار ابن یاسر، اے آگ عمار بن یاسر پر ٹھنڈی ہو جا، کما کنت علی ابراہیم، جیسے کہ ابراہیم پیغمبر پر تو ٹھنڈی ہوئی تھی، عمار پر ٹھنڈی ہو جا۔ الحمدللہ نبی کا حکم ہوا کہ آگ فوراً ٹھنڈی ہو گئی۔ یہ میرے نبی کا معجزہ بھی ہے کہ میرے نبی کی حکومت آگ پر بھی چلتی ہے۔ اور دوسرا یہ بھی معلوم ہوا کہ صحابہ نبی سے کتنی محبت کرتے تھے اور اسلام کو انہوں نے کس طرح دل سے لگایا تھا کہ آگ کے انگارے پہ جلتے تھے لیکن الحمدللہ زبان سے کلمہ طیبہ جاری رہتا تھا۔ آج ہم نے ان صحابہ کی زندگی کو بھلا دیا۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن جا رہے تھے، ہوا کا جھونکا چلا اور اسی جھونکے میں حضرت خباب کا کرتا اڑا، پیٹھ کھل گئی۔ حضرت عمر فاروق اعظم کھڑے تھے، ان کی نگاہ پڑ گئی تو دیکھا کہ خباب کی پیٹھ پر جلے ہوئے نشانات موجود ہیں۔ تو حضرت عمر نے روکا، کہا خباب رکو، رکے۔ حضرت عمر کہتے ہیں خباب یہ تمہاری پیٹھ پہ جلے ہوئے نشانات کیسے ہیں؟ تب خباب کی آنکھوں میں آنسو آئے، کہتے ہیں عمر یہ اس زمانے کی نشان ہے جس وقت آپ اسلام نہیں لائے تھے، آپ اسلام کے دشمن تھے۔ اس وقت الحمدللہ ہم نے اسلام قبول کیا تھا تو اسلام کے لیے لوگوں نے مجھے آگ کے انگارے پہ لٹا دیا تھا، میری پیٹھ جل رہی تھی لیکن الحمدللہ اسلام کو میں نے نہیں چھوڑا۔ یہ اسلام کے نام پر جلے ہوئے نشانات ہیں جو پیٹھ پہ موجود ہیں۔ حضرت عمر نے جب سنا تو رونے لگے، رو کر کے حضرت خباب کی پیٹھ کو چومنے لگے اور چوم کر کہتے ہیں ہائے افسوس، اسلام کے لیے اتنی مصیبت اٹھائی۔ تو اے لوگو اللہ کا شکر ادا کرو، ہم اور آپ بڑے سکون کے ماحول میں ہیں، یہ نہ سمجھو کہ اس وقت مصیبتوں کا عالم ہے، نہیں، اللہ کا شکر ادا کرو، ہم بڑے سکون کی زندگی جی۔
بہت سکون سے ہم ہیں. اس سکون میں بھی اگر ہم اپنے نبی کی سنتوں کو ادا نہ کر سکے، اللہ کو راضی نہ کر سکے، مسجدوں کو آباد نہ کر سکے، تو ہم سے بڑا ناشکرہ کون ہوگا؟ جی بے شک. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نمونے عمل ہے. آپ نے بہت سے معجزات سرکار کے پڑھے ہوں گے. ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت جابر سفر کر رہے تھے. حضور کو پیخانے کی حاجت ہوئی اور پردے کی دیوار کہیں نظر نہیں آئی اونچی جگہ، تو سرکار نے ایک درخت کو حکم دیا کہ یہ درخت اپنی شاخوں کو نیچی کر دے، مجھے حاجت پوری کرنی ہے. سرکار نے اشارہ فرمایا، درخت نے اپنی شاخوں کو جھکا دیا اور جھکانے کے بعد اس طرح جھکایا کہ پردہ ہو گیا. تو حضور اس کے اندر گئے اور حاجت پوری کر کے آئے. حضرت جابر پھر اس کے اندر گئے، وہ لوٹ کے آئے. تو حضور نے فرمایا، جابر تم کیوں گئے تھے؟ تو جابر کہتے، اللہ کے رسول میں دیکھنے گیا تھا کہ آپ کا پیخانہ کیسا ہوتا ہے. وہ پیخانہ دیکھنے گیا تھا. تو حضور فرماتے، کیا دیکھا؟ تو جابر کہتے، اللہ کے رسول وہاں تو کچھ نہیں پایا، لیکن یہ ضرور مجھے ملی کہ بہترین کستوری اور عنبر کی خوشبو مجھے وہاں محسوس ہوئی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میرا رب اس پر بھی قادر ہے کہ میری غلاظت کو اللہ تعالیٰ خوشبوؤں میں بدل دے. اسی لیے ایک صاحب نے کہا تھا اللہ کے رسول سے کہ آپ نبی ہیں؟ کہا کہ اگر نبی ہو تو کوئی معجزہ دکھلاؤ. کہا کیا دیکھنا چاہتے ہو؟ کہا اس درخت کو بلاؤ. اے بھیا اے چاہتے 2 منٹ ہو گئے، اوکے بعد ابھی پلا دیجیے. کہا اس درخت کو بلا دو اگر آپ نبی ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا، بابو تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ، تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ، پھر ابھی سلام کے بعد پلا دینا، میرے بعد پلا دینا. سرکار نے درخت کی طرف اشارہ فرمایا. درخت وہ دائیں بائیں ہلا اور جڑوں سمیت اکھڑ کر کے میرے نبی کی خدمت میں آیا اور اس کی شاخیں نبی کے قدموں میں جھک گئیں. تب ایک صحابی نے دیکھا تو انہوں نے کہا تھا، اللہ کے رسول جب پیڑ ہو کر کے آپ کا سجدہ کرتے ہیں تو ہم تو آپ کے امتی ہیں، ہم کو تو زیادہ حق ہے آپ کے سجدہ کرنے کا کہ میں آپ کو سجدہ کروں جب پیڑ کرتے ہیں. تو حضور نے کیا فرمایا تھا کہ اگر غیر خدا کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں عورتوں کو حکم دے دیتا کہ اپنے شوہروں کے لیے صبح شام سجدہ کریں. بے شک منع کر دیا. اسی صحابی کے عشق کو اعلیٰ حضرت اپنے شعر میں ارشاد فرماتے ہیں کہ پیش نظر وہ نو بہار سجدے کو دل ہے بے قرار. پیش نظر وہ نو بہار سجدے کو دل ہے بے قرار. روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی امتحان ہے. روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی امتحان ہے. میرے نبی کے معجزات بہت ہیں. اے لوگوں، اپنے نبی کے کچھ اصول کو زندہ رکھنے کی کوشش کرو. بس ٹائم زیادہ ہو رہا ہے. ایک بات سنو کہ سرکار کو حلیمہ سعدیہ نے بچپن میں دودھ پلایا تھا. بولو، بچے دودھ کب پیتے ہیں؟ 10 سال کے بعد. 2 سال کے اندر اندر دودھ پینے کا زمانہ ختم ہو جاتا. ایک ماں اپنے بچے کو دودھ پلائے تو کتنے دن پیدا ہونے کے بعد قرآن میں ہے والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، ان یرضعن اولادہن حولین کاملین، کہ مائیں اپنے بچوں کو 2 سال تک دودھ پلائیں. تو بچپن میں حلیمہ نے دودھ پلایا اور حضور نے سنہ 8 ہجری میں حنین کی جنگ لڑی. اب کتنی عمر سرکار کی ہو گئی؟
53 سال میں تو حضور مکہ چھوڑے تھے، 27 سفر کو حضور مکہ سے نکلے تھے، 13 سال نبوت کے ہو گئے تھے، یعنی نبوت کا اعلان کیے ہوئے کتنے سال ہو گئے تھے بولو تاکہ کچھ سمجھ، 13 سال، اور حضور کے پیدائش کے کتنے دن ہو گئے تھے 40 سال، 40 سال کے بعد اعلان نبوت فرمایا، تو 13 سال نبوت کا اعلان کیے ہوئے ہوا تھا، یعنی کل زندگی سرکار کی کتنی ہو گئی 53 سال، 40 13 تو 53 سال میں حضور کے اتنے دشمن بنے، اے لوگوں ذرا سوچو تو آج ہم کتنے آرام سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مکہ والوں نے کہا تھا کہ محمد 2 باتیں، کہا کیا؟ کہا تمہیں تبلیغ بند کر دو، اگر چاہتے ہو کہ تم بادشاہ بن جاؤ تو ہم لوگ تم کو اپنا بادشاہ بنا رہے ہیں، لیکن تبلیغ نہ کرو، یا اس کا مقصد ہے کہ اس کے ذریعے تم کو کوئی عرب کی بہترین لونڈی مل جائے تو سب سے زیادہ خوبصورت لونڈی ہم لوگ تم کو دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن یہ مشن بند کرو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا۔ تب مکہ کے لوگوں نے کہا تو ہم تم کو بند کر دیں گے، جیسے آج نئے دروگا جی کہتے نہ بنیو تو جیل میں ڈال دے، ایسے ان لوگوں نے کہا ٹھیک ہے بند کر دو۔ تو ابو طالب کا ایک ہاتھا تھا تو رسول اللہ کو اس کے اندر بند کر دیا تھا۔ کئی سال بند رکھا؟ 3 سال۔ اب آج جیل میں کھانا پانی دیتے ہیں، اللہ کے رسول کو بغیر کھانا پانی کے بند کیا تھا۔ حضور کے چاہنے والے بھی چلے گئے تھے اسی میں، حضور کی محبت میں چلے گئے۔ 3 سال تک رسول اللہ نے اور بنو ہاشم کے لوگوں نے اس ہاتھے کے اندر درخت کی پتیاں اور گھاس کھا کھا کے گزارا تھا۔ کتنی مصیبت تھی، لیکن میرے نبی نے سب سہا۔ لیکن جب جان کے دشمن ہو گئے تب 53 سال کی عمر میں حضور نے مکہ چھوڑا۔ کئی تاریخ کو؟ 27 سفر کو، اور 4 کلومیٹر دور غار سور تھا، اس میں جا کے قیام کیا۔ 3 دن اس میں رہے۔ ابو بکر کے گھر گئے، 2 اونٹنیاں لی، میں ابو بکر کے گھر گئے، حضور کو ساتھ لیا۔ اب ابھی بھائی صاحب 1 گھنٹہ لگائے تھے غار حرا پہ چڑھنے میں جوانی میں، اور جب غار سور پہ بھی چڑھے ہو، وہ بھی ویسے ہی ہے، لگ بھگ 2.5 پونے 3 گھنٹہ لگا تھا ہم کو چڑھنے میں۔ لیکن یاد رکھو محبت رسول صحابہ سے حد ہو گئی کہ خود چڑھنے میں آدمی پریشان، ٹیک کے کسی طرح چڑھتا ہے، اور اللہ کے رسول کو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے کندھے پہ بٹھا کے غار سور کے اوپر چڑھایا تھا، جبکہ جان کے دشمن تھے پیچھے، خطرہ تھا کہ کوئی آگے مار نہ دے۔ ایسے عالم میں بھی حضرت ابو بکر صدیق کی محبت رسول دیکھو، کندھے پہ بٹھا کے اور غار سور پہ چڑھ کے لے کے گئے۔ 3 دن غار سور میں رہے۔ 1 ربیع الاول کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام 2 اونٹنیاں لے کر کے آیا۔ ایک اونٹنی پہ حضرت ابو بکر بیٹھے، حضور بیٹھے، اور دوسری اونٹنی پہ میسرہ بیٹھے اور ابو بکر کے غلام بیٹھے، اور 1 ربیع الاول کو غار سور سے حضور نکل پڑے۔ جب 1 ربیع الاول کو نکلے، اب 8 ربیع الاول کو مسجد قباء پہنچے۔ مکہ کے لوگوں نے جب حضور کو گھر میں نہیں پایا تو 100 اونٹ کا اعلان کر دیا کہ جو پکڑ کے لائے گا اسے 100 اونٹ دیا جائے۔ تو ایک پکڑنے کے لیے بہت سے لوگ نکلے تھے۔ اب کوئی کہہ دے کہ یہ کام کہہ ڈالو تو 80 روپیہ ملی تو بہت سے لوگ بیسن پوروا کے لوگ دوڑ جائیں گے، ایسے مکہ کے لوگ دوڑ گئے۔ تو اسی میں ایک سراقہ بھی گئے تھے، گئے 100 اونٹ کے چکر میں کہ پکڑ لائیں گے 100 اونٹ ملے گا۔ حضور کے قریب جب پہنچے حضور کو پا گئے، تو جیسے حضور کی طرف بڑھے حضور نے فرمایا یا ارض خذی، اے زمین اس کو پکڑ لے۔ بس سراقہ گھوڑا دھسا اور سراقہ گھوڑا سے دور گرا۔
گھوڑا دھس گیا پتھریلی زمین میں، دلدل زمین گھس جائے تو تھوڑا سوچا جا سکتا، اور پتھریلی زمین میں گھسا اور گھوڑے سے دور گرا۔ سراقہ نے معافی مانگی، میرے نبی اتنے رحم دل تھے کہ معاف کر دیا۔ جب معاف کیا گھوڑا نکلا، پھر سراقہ حضور کی طرف حملہ کرنے کے لیے بڑھا تو میرے نبی نے پھر فرمایا یا ارض خذی، اے زمین تو اس کو پکڑ لے، پھر دھنس گیا۔ پھر معافی مانگی، میرے نبی نے معاف کر دیا تو سراقہ کو زمین نے چھوڑ دیا۔ سراقہ کے دل میں وہی آیا کہ لا ایمان قبول کر لیں، ایمان کی محبت اور نبی کی نبوت ان کے دل میں بیٹھ گئی، لیکن اس وقت ایمان تو نہیں لائے۔ واپس آیا، کچھ دنوں کے بعد انہوں نے مدینہ جا کر کے اسلام کو قبول کر لیا تھا۔ ماشاءاللہ۔ اب یہاں پر سوچو، بہت سے لوگ کہتے ہیں نبی مجبور ہے۔ اچھا بتاؤ، کوئی کتنا بڑا پردھان منتری بن جائے، زمین پر اس کی حکومت چلے گی؟ بولو بھیا، ڈی ایم صاحب کی نہیں چلے گی، دروگا جی کی نہیں چلے گی، لیکن میرے نبی کی حکومت زمین پر بھی چلی۔ بے شک۔ اسی لیے ہم سب کا عقیدہ ہے کہ اللہ نے میرے نبی کو بادشاہ بنایا ہے۔ اسی لیے سنہ 10 ہجری میں، سنہ 8 ہجری میں جب 10,000 صحابہ کو لے کر حضور مکہ فتح کرنے گئے تھے، تب مکہ کے سردار ابو سفیان نے حضور کے چچا عباس سے کہا تھا، عباس تمہارا بھتیجا تو بادشاہ لگ رہا ہے۔ تو عباس نے کہا تھا، تم کو لگ رہا ہے؟ خدا کی قسم میرا بھتیجا بادشاہ ہے، زمین کا بھی آسمانوں کا بھی۔ واہ واہ ماشاءاللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، مسلک اعلیٰ حضرت۔ ماشاءاللہ حضرت، بہت اچھے، زندہ۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا۔ واہ ماشاءاللہ۔ خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضہ و اختیار میں، ماشاءاللہ۔ دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضہ و اختیار میں۔ سبحان اللہ۔ 8 ربیع الاول کو حضور قبا پہنچے اور اسلام میں سب سے پہلی مسجد اللہ کے رسول نے قبا میں بنائی، بے شک۔ اور پھر وہاں سے چلے 4 کلومیٹر مدینہ منورہ رہ گیا تھا تو کچھ لوگ اور ملے جو حضور کو پکڑنے کے انتظار میں کھڑے تھے۔ 70 آدمی، ان 70 آدمیوں کا اغوا کار تھے بریدہ اسلمی۔ بریدہ اسلمی 70 لوگوں کو لے کر کے نبی کے پکڑنے کے لیے غار میں بیٹھے تھے۔ جب اللہ کے نبی مدینے کے قریب پہنچے تو بریدہ اسلمی 70 لوگوں کے ساتھ نکل پڑے اور حضور کو قید کرنے والے تھے، لیکن حضور کے چہرے پر بریدہ کی جیسے نگاہ پڑی، چہرے نبوت کو دیکھا، دل میں ایمان کی مٹھاس آئی اور نبی کا چہرہ دیکھ کر پکار اٹھے، بریدہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ۔ تو بریدہ بھی مسلمان ہو گئے اور 70 لوگ بھی اسلام لے آئے۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ اب اسلام لا کر کے نبی کے چاہنے والے بن گئے۔ تب بریدہ اسلمی نے کہا تھا، اے اللہ کے رسول، آپ مدینے میں داخل ہو رہے ہیں۔ اب 12 تاریخ تھی ربیع الاول کی، 12 ربیع الاول کو دن پیر کا تھا، مدینے میں داخلہ ہو رہا تھا۔ تب بریدہ نے کہا تھا، اے اللہ کے رسول، ہم آپ کو مدینے میں لے چلیں سونا سانا چوروں کی طرح؟ نہ، ہم آپ کو جلوس کی شکل میں لے کے چلیں گے۔ تب بریدہ اسلمی نے اپنا صافہ اتارا تھا اور صافہ اتار کر اپنے نیزے میں ٹانگا تھا اور لہراتا ہوا جلوس کی شکل میں اپنے نبی کو مدینہ طیبہ میں داخل فرمایا۔ آج ہم مسلمان جلوس نکالتے ہیں، وہ صحابہ کی بھی یادگار ہے، نبی کی بھی یادگار۔ اگر جلوس نکالنا منع ہوتا تو اللہ کے نبی منع کر دیتے، لیکن منع نہیں کیا، جلوس کی شکل میں مدینے میں داخل ہوئے۔ اے لوگوں، اپنے نبی سے جتنی محبت کرو کم ہے، اس کے نبی بہت بڑی دولت ہے۔
صحابہ 1400 سال ہو گئے، آج ان کا نام ہم محبت سے ہم اور آپ لیتے ہیں، کیوں؟ انہوں نے اپنے نبی سے سچی محبت کی۔ اس کے نبی بہت بڑی دولت ہے۔ کسی کہنے والے نے کہا ہے کہ اس کے نبی نے دل کو میرے دل بنا دیا، اس کے نبی نے دل کو میرے دل بنا دیا، محشر میں منہ دکھانے کے قابل بنا دیا، محشر میں منہ دکھانے کے قابل بنا دیا، او آئے نہ تھے حضور مگر ان کا چرچا تھا، نبی آئے نہیں تھے لیکن چرچا تھا ان کا۔ حضور کے پیدائش سے بہت سال پہلے حضرت سلیمان پیغمبر ایک دن سفر میں تھے۔ اچھا یہ بتاؤ، سلیمان پیغمبر کاہے کے سفر کرتا رہا؟ ٹرین کیر کی بس کیر؟ نہ وہ بس کا سفر کرتے تھے، نہ بس تھی، نہ ٹرین، نہ گھوڑے سے چلتے تھے، بلکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک تخت تھا، اسی تخت پہ سفر کرتے تھے۔ جیسے تخت نہیں ہے 4 بچھا کے، ایسے حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت تھا، 40 گز چوڑا اور 40 گز لمبا۔ کتنا ہوئے گا بتاؤ؟ یہ گز 28 انچ کے روت، اب کتنا لمبا ہو گیا۔ اور تخت پہ اکیلے تھوڑی ہوتے تھے، سب ان کے ماننے والے ہوتے تھے، عالم ہوتے تھے، ڈاکٹر ہوتے تھے، سب ایمان والے ہوتے تھے۔ جب کہیں جانا ہوتا تھا تو سلیمان علیہ السلام اپنے تخت کو حکم دے دیتے تھے کہ چل، بس وہ تخت ہوا میں اڑنے لگتا تھا۔ کہہ دو سبحان اللہ یار، سبحان اللہ۔ آج پلین اڑت ہے تو سب کا بڑا تعجب، کیا پلین اڑت ہے یار؟ آج کل سائنس والے کرتے ترقی پر، یہ کون ترقی ہے ترقی، لیکن پلین اڑتی ہے تو اس میں مشین ہے، بولو ڈرائیور ہے، نیٹ ورک ہے۔ اب نیٹ ورک چلا جائے تو پتہ نہیں کون گڑھ ہم جائے گرے، تیل ختم ہو جائے تو ہوں ختم، بولو ڈرائیور کے اگر کہوں ہارٹ اٹیک ہو جائے تب تو سب کے ہارٹ اٹیک ہو جائے۔ لیکن سلیمان علیہ السلام، تو اس کو ہم ترقی کہتے ہیں۔ اور پٹرول بھی لگتا ہے، اور سلیمان علیہ السلام تخت پہ بیٹھتے تھے، حکم دیتے تھے تو چل، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو پوری دنیا کی سلطنت عطا کی تھی۔ ایک ملک کا نہیں، پوری دنیا کا بادشاہ بنایا تھا، اور انسان ہی کا نہیں، جناتوں کا بھی، انسانوں کا بھی، جانوروں کا بھی، ہواؤں کا بھی، سب کا بادشاہ بنایا تھا۔ بتاؤ، جناتوں کے بادشاہ تھے۔ آج یہاں جو جھوٹے موکل ہوتے ہیں، کہتے ہیں ہم موکل پالے ہیں، جنات ہمارے قبضے میں ہی ہیں۔ بتاؤ جنات کو کے قبضے میں ہی، ایک جنات جی کے سوار ہو جاتے علاوہ کے چوچھا کے کہوں ٹھکانہ نہیں ملے تھے، اور جنات تو کون؟ لیکن سلیمان علیہ السلام کی حکومت سب پر تھی۔ اشارہ کرتے فوراً تخت ہوا میں اڑنے لگتا۔ ایک مرتبہ تخت اڑتا اڑتا جا رہا تھا سلیمان پیغمبر کا، وہ تخت اڑتے اڑتے جب مدینہ کے اوپر پہنچا، سلیمان علیہ السلام کی نگاہ مدینہ منورہ پر پڑی تو حضرت سلیمان نے اپنے ماننے والوں سے کہا تھا، اے لوگو دیکھو دیکھو، ہذہ ہجرت نبی آخر الزمان، اے لوگو یہی آخری نبی کی ہجرت کی جگہ ہوگی۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ آخری نبی مکہ میں پیدا ہوں گے، ہجرت کر کے یہاں آئیں گے۔ فَطُوبَى لِمَنْ آمَنَ بِهِ، تو مبارک بادی ہوگی اس کے لیے جو ان پر ایمان لے آئے گا۔ وَاتَّبَعُوهُ، اور اس کے لیے بھی مبارک بادی ہے جو اس نبی آخری نبی کی پیروی کرے گا۔ تو حضرت سلیمان نے پیدا ہونے سے پہلے میرے نبی کا چرچا کیا ہے، اسی لیے کہنے والا کہہ رہا ہے
کہ آئے نہ تھے حضور مگر ان کا چرچا تھا، آئے نہ تھے حضور مگر ان کا چرچا تھا، یثرب کو مصطفیٰ نے مدینہ بنا دیا، یثرب کو مصطفیٰ نے مدینہ بنا دیا، اور بیٹھا تھا سانپ غار میں حسرت لیے ہوئے۔ ایک سانپ نے توریت پڑھتے ہوئے لوگوں کو سنا تھا کہ ایک آخری نبی مکہ میں پیدا ہوں گے اور ان کے ماننے والے ان کو ستائیں گے، تو مکہ چھوڑ کر مدینہ جائیں گے، راستے میں غار ثور کے اندر وہ رکیں گے۔ تو 500 سال سے وہ سانپ نبی کے انتظار میں موجود تھا۔ اب آپ سوچیے 500 سال، اتنی لمبی عمر سانپ کو کہاں مل جائے گی؟ اتنی عمر نہیں ہوتی ہے، لیکن اس سانپ نے آخری نبی کی زیارت کی نیت کر لی تھی، تو نبی کے وسیلے سے اللہ نے اسے 500 سال کی عمر عطا فرما دی۔ سبحان اللہ۔ جیسے کہ یونس علیہ السلام کو مچھلی نے نگل لیا تھا، تو مچھلی کے پیٹ میں 40 دن یونس علیہ السلام رہے، اور 40 دن کے بعد جب انہوں نے پڑھا لا الہ الا انت مچھلی کے پیٹ میں، بتاؤ 40 دن زندہ، اللہ جس کو زندہ رکھنا چاہے کوئی مار نہیں سکتا۔ 40 دن یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں رہے، اور جب انہوں نے آیت کریمہ پڑھا تھا لا الہ الا انت، اے اللہ تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، سبحانکا تو پاک ہے، انی کنت من الظالمین میں ظالم میں سے ہوں۔ جب یونس علیہ السلام نے آیت پڑھی تو محرم کی 10 تاریخ تھی، مچھلی نے دریا کے کنارے یونس علیہ السلام کو اگل دیا، تب اللہ تعالیٰ نے وہی فرمائی تھی یونس اگر مچھلی مجھ سے استدعا نہ کرتی، دعا نہ کرتی، تو اس مچھلی تو قیامت تک میں تم کو مچھلی کے پیٹ میں رکھتا، اور تمہارے وسیلے سے قیامت تک اس مچھلی کو بھی زندہ رکھتا۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے فرمایا یونس اگر تم اپنے آپ کو ظالم نہ کہتے تو میں تم کو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رکھتا، اور تمہارے وجہ سے مچھلی کو بھی قیامت تک رکھتا۔ تو ایسے سانپ کی عمر 500 سال نہیں ہوتی ہے، لیکن نبی کی زیارت کی نیت کر لی تو اللہ تعالیٰ نے اسے 500 سال کی زندگی عطا فرمائی۔ بیٹھا تھا سانپ غار میں حسرت لیے ہوئے، بیٹھا تھا سانپ غار میں حسرت لیے ہوئے، دیکھوں گا ایک دن رخ زیبا رسول کا۔ جو بات میں کہنا چاہتا تھا وہ آخری بات سن لو۔ تو حضور نے ہجرت کب کیا؟ 53 سال کی عمر میں، بولو۔ اور حنین کی لڑائی میرے نبی نے کب لڑی؟ 8 ہجری میں۔ تو 53 8 کتنے ہو گئے؟ 61۔ تو حضور حنین کی لڑائی لڑے آ رہے تھے۔ اچھا بھی دیکھو حضور کی عمر 60-61 سال کی ہو گئی، 61 سال کی، اور حلیمہ کا دودھ بچپن میں پیا تھا۔ تو جب حضور کی عمر 61 سال کی ہو گئی تو حلیمہ کی عمر کتنی ہو گئی ہوگی اس وقت؟ ارے بولو یار، کم سے کم 80-85 سال کی ہو گئی ہوں گی کہ نہیں ہو گئی ہوں گی؟ 20-25 سال کی رہی ہوں گی کم سے کم، تو سرکار کو دودھ پلایا ہوگا۔ اب 85 سال کی خدیجہ ہو گئی، یہ بھی ایمان نہیں حلیمہ 85 سال کی ہو گئی، یہ بھی ایمان نہیں لائیں، اور سرکار 61 سال کے ہو گئے۔ حنین کی لڑائی لڑ کے لوٹے مقام جعرانہ، جہاں سے آج حاجی عمرہ کرنے والے بڑا عمرے کا احرام باندھتے ہیں۔ مکہ سے 35 کلومیٹر دور ہے جعرانہ۔ وہاں حضور پہنچے تو ابو طفیل دوسی کا بیان ہے بخاری کی حدیث میں کہ حضور بیٹھے تو اپنے ماننے والوں کو کچھ دینے لگے۔ فرماتے اتنے میں اذ جاءت امرات، اچانک ایک عورت آئی۔
ایک بڑھیا آئی، حضور نے دیکھا تو حدیث میں فقام لہا، تو سرکار اس بڑھیا کے لیے کھڑے ہو گئے، تعظیم کے لیے نبی کھڑے ہو گئے۔ وَبَسَطَ لَهَا رِدَاهُ، اور ان کے لیے اپنے چادر مبارک کو میرے نبی نے بچھا دیا۔ جب چادر بچھا دیا حلیمہ بیٹھ گئی تو حضور نے کچھ کھانا پیش کیا، حلیمہ کھانے لگی۔ تو جو لوگ حلیمہ کو نہیں پہچان پائے ان لوگوں نے پوچھا من ہیا، اے اللہ کے رسول یہ کون بڑھیا ہے کہ آئی تو آپ اس کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے، چادر بچھا کے بٹھا بھی لیا، محبت سے کھلا بھی رہے، چہرہ دیکھ بھی رہے، اللہ کے رسول یہ بوڑھی عورت ہے کون؟ تو جو صحابہ پہچان گئے تو ان لوگوں نے کہا یا امہ التی ارضعتہ، یہ رسول اللہ کی ماں حلیمہ ہے جنہوں نے ان کو بچپن میں دودھ پلایا تھا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ حلیمہ سعدیہ نے میرے نبی کا اخلاق دیکھا تو 80-85 سال کی ہو گئی، اسلام نہیں لائی تھی، لیکن میرے نبی کا اخلاق دیکھ کر حلیمہ نے اس ٹائم اسلام قبول کر لیا۔ اور جب حلیمہ نے اسلام قبول کیا تو حلیمہ کے شوہر حارث ساتھ میں تھے، انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ اب اے نوجوانوں، اپنے نبی کے ماننے والوں، ذرا غور کرو کہ حلیمہ میرے نبی کی سگی ماں نہیں تھی، رضائی ماں تھی، دودھ پلایا تھا، لیکن 61 سال کی عمر میں اپنی بوڑھی ماں کو دیکھا تو تعظیم کے لیے کھڑے بھی ہوئے، بیٹھنے کے لیے چادر بچھا دیا، کھلایا بھی، محبت سے چہرہ دیکھا۔ اے نوجوانوں، نبی کے ماننے والوں، ان کے اصول کو زندہ کرو۔ تم بھی اپنے ماں باپ کو دیکھو تو تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاؤ، نبی کریم تم سے راضی ہوں گے، خدا راضی ہوگا، ماں باپ بھی راضی ہوں گے۔ ماں باپ کے لیے بسترا بچھا دو، اللہ کے رسول نے اپنی چادر بچھایا تھا، آج تم ماں باپ کا بسترا بچھا دو، ماں باپ کی دعائیں بھی ملیں گی، اللہ کے رسول کی سنت بھی ادا ہو جائے گی۔ ماں باپ کی تعظیم کرو، کھلاؤ پلاؤ، اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اے میرے بندے ان دونوں کے لیے تو اپنے بازوؤں کو رحم دلی سے جھکا لیا کر۔ تو ماں باپ کی تعظیم بھی کرو، نبی کی سنت ہے، ماں باپ کا بسترا بچھاؤ، یہ بھی میرے نبی کی سنت ہے، ماں باپ کو کھلاؤ اور ان کے منہ کی زیارت کرو، یہ بھی میرے نبی کی سنت ہے۔ اللہ تعالی ہم کو آپ کو نبی کریم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخری گزارش یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت ہے تو حضور کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاؤ۔ جی بے شک۔ اور حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک کس میں؟ آپ جانتے ہیں میرے نبی نے فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میرے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے۔ اس لیے سنی مسلمانوں، نماز پڑھو، اپنے نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاؤ، خود اپنے آپ کو اللہ کا نیک بندہ بنا لو۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم کو آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنتوں کا اللہ تعالی ہم کو آپ کو عامل بنا دے، اور جن لوگوں نے جلسہ کیا اللہ تعالی انہیں اس کا بہتر صلہ عطا فرمائے۔ انہی باتوں کے ساتھ میں اپنی تقریر ختم کر رہا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔